أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند متعال کے احسانات ہیں، خاص عنایات ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہماری طاعات، عبادات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. ناظرین کرام، کل اور پرسوں کی گفتگو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ دورہ امامت امام حسن علیہ السلام کا ایک سرسری جائزہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، جس کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیسے وہ لوگ تھے، ان کی کیا نفسیات تھیں، ان کے ذہنوں میں کیا باتیں تھیں، اور ان کی سوچ اور فکر کن افکار کو لیے ہوئے تھی. دشمن کا نفوذ لشکر اسلام و مسلمین میں کس قدر تھا، اور دشمن کی ٹیکٹک اور مقابلے کرنے کی طریقے اور طور انداز کیا تھے. افراتفری کے عالم میں لوگوں کو کیسے منتشر کیا جاتا رہا، جھوٹ، فریب، غلط پروپیگنڈا، اختلاف افکنی، جھوٹی خبروں کا کیا عالم تھا. جب یہ ایسے حالات ہوں، لشکر آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکا ہو، عرض کیا کہ 12,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ان میں سے 8,000 افراد عبید اللہ ابن عباس لے کر دشمن کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، بقایا 4,000 کا لشکر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. افراتفری کا عالم تھا، جھوٹ، باطل، حق، سچ کو تمیز دینے والا بہت ہی کم نظر آ رہا تھا. بصیرت کی بہت زیادہ ضرورت تھی. امام میں زمان امام حسن علیہ السلام پر اعتماد اور ان کی منزلت اور مقام کی معرفت کس قدر اہمیت کی حامل تھی، اس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کو اگر ہم اپنے زمانے پہ منطبق کریں تو یہی عالم آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے. حق اور سچ، جھوٹ اور باطل کو تمیز اور جدا کرنے کی راہیں بالکل آپس میں مل چکی ہیں. کوئی بھی مرد مجاہد ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر تفکر اور تدبر کیے بغیر ان دونوں میں جدائی کر سکے. ایسے ماحول میں امام علیہ السلام کے لشکر کو اور توڑا جوڑا جا رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح امام حسن علیہ السلام کو مجبور کیا جائے اور ان پر اپنی صلح مسلط کی جائے. اس وقت کے لوگ اور لشکر میں فوج امام کے قول اور فعل کو بغیر دیکھے جھوٹ، فریب، غلط پروپیگنڈا پر عمل پیرا تھی. امام کی بات سننے تک راضی نہیں تھی تو رستہ کیا بچتا ہے. ادھر سے انصار کی کمی، جو امام کے رکاب میں جنگ کر سکے وہ بہت ہی کم تعداد میں رہ گئے تھے. ادھر سے جھوٹ، فریب اور غلط پروپیگنڈا کے دل دادہ لوگ امام کے خیمے پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو ایسی بحرانی صورتحال میں کیا رستہ نکلتا ہے؟ ایسے دور میں ایک با بصیرت اور اچھا اقدام
دشمن کے تسلیم ہونے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ وہی صلح کا راستہ بچتا ہے کہ جس سے انسان اور مسلمانوں کی جانیں بچ سکیں۔ اور اگر ہم دقیق اور اچھے انداز میں صلح کے نکات کو دیکھیں تو جو علل و اسباب ہم نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی لشکر سازی کے بیان کیے تھے وہی متن صلح نامے میں ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عیناً وہی اسباب اور علل ہمیں متن نامہ صلح میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بند صلح نامے کا یہ ہے، ایک مورد صلح نامے کا یہ ہے، ایک نقطہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، اور علل و اسباب میں ہم نے بیان کیا کہ اسلامی تعلیمات کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا۔ ربا اور سود کے بازار بلکہ اس کی ترغیب دی جا رہی تھی، محرمات حج کو حلال کیا جا رہا تھا، لعن و طعن امیر المومنین ممبر و محافل پر عام جام کیا جا رہا تھا۔ یہی موارد صلح ہیں، انہی کے بیس پر امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر سازی کی تھی، اور ہمیں یہی نکات صلح نامے کے متن میں ملتے ہیں، ان کے نکات میں ملتے ہیں۔ در حقیقت یہ صلح نامہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ امام کی بصیرت دیکھیے کہ جن نکات کو لے کر اپنے دارالحکومت سے چلے تھے انہی نکات کو صلح نامے میں دشمن کے دستخط شدہ صلح نامے میں لکھوا کر واپس آتے ہیں، اور تاریخ کے منصف اور بکاؤ میڈیا والے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ صلح نہیں تھی، بیعت تھی، در حالانکہ حقیقت اس سے مختلف اور جدا ہے۔ حالانکہ صلح ایک اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کے چارچوب واضح ہیں، لوگوں کے سامنے محبوب اور مستحسن اچھا عمل، اور دین شریعت اسلام میں بھی تائید شامل ہے۔ صلح حدیبیہ یا پھر بنی اشجع یا مختلف قبیلوں کے ساتھ صلح کے نمونے ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ صلح ایک مسلط شدہ چیز تھی، لوگوں نے مولا حسن علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ صلح مسلط کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف سے یہ صلح لوگوں کے مفاد میں گئی تھی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بھی غلط اقدام دشمن کی طرف سے ہوتا تو اس کے سدباب کرنے کے لیے یقیناً کوئی اور راستہ ضرور ہوتا۔ اور اس صلح کے مسلط شدہ ہونے پر دلائل موجود ہیں، جن میں سے 2 دلائل ہم یہاں پہ مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو افراد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے مدائن کے قریب آئے تھے، انہوں نے جانے سے پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم لوگ صلح طلب ہیں، ہم لوگ جنگ و جدال نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے۔ ببامگے دہل یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ہم تو پیروئے صلح ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مختلف جگہوں پر لوگ بھیجے گئے تھے کہ وہ اپنا نقارہ یہ بجاتے ہوئے نظر آئیں کہ امام کے ساتھ صلح ہو گئی، امام نے صلح کر دی، جبکہ امام کا موقف ابھی سامنے نہ آیا تھا، ان سے ملاقات ابھی تک جاری تھی۔ مختلف جگہوں پر لشکر میں خود کچھ ایسے افراد کو بھیجا گیا کہ وہاں پر افراتفری کا عالم برپا ہو سکے، اور غلط پروپیگنڈے کیے جانے لگے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کر لی ہے، اور دشمن کی طرف سے یہ اعلانات ہونے لگے کہ ہم نے تو سفید کاغذ پر دستخط کر دیے ہیں کہ جو بھی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے شرائط ہوں گے، جو بھی امام کی کنڈیشنز ہوں گی، ہمیں وہ من و عن قبول ہیں، ہم صلح چاہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں کہ امریکہ دشمن اسلام ہے،
استکبار دشمن اسلام ہے، صلح طلب اور صلح جو ہونے کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو دوسری طرف مختلف ممالک میں ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو، شام ہو یا فلسطین ہو، جہاں دیکھیں نعرہ وہی ہے کہ ہم صلح طلب ہیں، جبکہ صلح سے ان کا دور دور تک کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ان کے صلح طلب ہونے کی نقاب کو اتارنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک غیر ملک میں کسی مہمان کو سرعام قتل کرتے ہیں، پھر بھی یہ صلح کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی ساری حرکتیں، یہ ساری ان کے افعال، یہ حرکتیں فقط اس وجہ سے تھیں کہ تاکہ ہم خود کو کسی طور پر صلح طلب ثابت کر سکیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی غرض نہیں تھا۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جب انہوں نے سنا کہ امام حسن علیہ السلام کی بیعت ہو چکی ہے تو انہوں نے لشکر کشی شروع کی تھی۔ آیا کوئی ایسا انسان ہوگا جو پہلے لشکر کشی کرے پھر کہے کہ ہم صلح طلب ہیں؟ یہ کیسا صلح طلب ہے؟ یہ صلح طلب ہونے پر تماچا ہے۔ ثانیاً اگر ہم نکات صلح پر نظر ڈالیں تو ہم یہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ جن نکات کو لے کر امام علیہ السلام نے لشکر سازی کی تھی کوفے میں، وہی نکات صلح نامے میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک حساب سے جنگ کی جیت تھی کہ ہم جس نکات کو لے کر کوفہ سے نکلے تھے وہ منوا کر ہم اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ در حقیقت صلح کا اور صلح طلب ہونے کا حق یہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔